کہ وہ اگر ہمیں بٹھائیں تو بیٹھ جانا چاہیے، وہ اگر ہمیں کھڑا کریں تو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ہزاروں کوششیں کر لی مجھے دنیا گرانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی مجھے دنیا گرانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ اہل بیت اطہار کا یہ فیضان ہے کہ یہ ہمیشہ نوازتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عطاؤں کو سدا سلامت رکھے۔ میں اپنی بات کو مکمل کر لوں۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہونے والا۔ وہ جو آخرت سب سے آخر میں زلزلہ آئے گا وہ سب سے سخت ہوگا، اور وہ قیامت کی گھڑی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہر طرف سے ہلا دی جائے، واخرجت الارض اثقالها، اپنے اندر کی بوجھل چیزیں وہ باہر نکال دے گی، وہ قیامت کے قریب ہونے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں، زمین میں عذابات کیوں آتے ہیں، زمین میں مصائب کیوں آتے ہیں، ہم لوگوں سے برکتیں کیوں اٹھا لی جاتی ہیں، اس کے 5 وجوہات احادیث کی روشنی میں ذکر کیے گئے۔ میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آج اس علمی محفل سے آپ کچھ لے کر کے جائیں، اور اگر اپنی زندگیوں میں یہ خرابیاں آئی ہیں تو اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ فرمایا گیا جب سود خوری عام ہو جائے، سود خوری عام ہو جائے تو گویا کہ سود کھانے والے اللہ کو چیلنج کرتے ہیں۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم چھوڑ نہیں سکتے سود کو تو آ جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَأْذَنُوا، ان کو کہہ دو، اب اعلان کر دو کہ آ جائیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ سود کیا ہے؟ یہ آج مسلمانوں میں بھی پھیلنے لگ گئی یہ بیماری۔ بعض لوگوں کو راتوں رات امیر ہونے کا شوق ہے، لاکھ روپے آئے تو اس کو جلد سے جلد 2 لاکھ کیسے بنایا جائے، حلال طریقے سے نہیں، کسی کو قرضہ دینا اور اس پر اس سے زیادہ حاصل کرنا، اس کو آپ اپنی زبان میں بیاج کہیں، سود کہیں یا کوئی اور نام دے دیں، لیکن اضافے کے ساتھ قرض سے کسی مسلمان سے حاصل کرنا یہ اتنا سخت ترین گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 73 درجے ہیں، 73 درجے ہیں، اور سود کا ایک لقمہ کھانے والا اس کا گناہ جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا گیا خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ سود کھانے والا 1 درہم کوئی کھاتا ہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی وعید ہے، کیوں؟ اس میں حقوق العباد ہے۔ اسلام کبھی یہ نہیں چاہتا کہ تم کروڑ پتی ہو جائے اور تمہارا بھائی روڑ پتی رہے، تمہارا کوئی مسلمان بھائی اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو اور تم اپنے محلات تعمیر کرتے رہ جاؤ۔ سود کی یہی خرابی ہے جو پورے یہود نے آج دنیا کو سود میں ڈال رکھا ہے۔ مسلمانوں میں تمہیں بیدار کرتا ہوں، اگر کوئی انجانے میں بھی اس گناہ میں مبتلا ہوا ہے تو آج توبہ کر لے، یہ اللہ کے عذابات کو کھولنے والا راستہ ہے۔ اللہ کا عذاب قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ دوسری جو وجہ ہے، فرمایا گیا جب زنا عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ آج دنیا نے اس کو الگ الگ نام دے دیے ہوں گے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، لوگ قیامت کے قریب گناہ کریں گے لیکن نام کچھ اور دے دیں گے۔ آج جیسے اس کو ایک فیشن کے طور پر دے دیا گیا نوجوان لڑکوں کا، ابھی تو ہماری روایات کچھ تو باقی ہیں یہاں پر، یورپ میں، انگلینڈ میں، وہاں جا کر کے دیکھیں کسی مرد کے کسی جوان لڑکے کے ساتھ اگر کوئی لڑکی نہ ہو تو اسے معیوب سمجھتے ہیں لوگ۔
اور کسی لڑکی کا کسی کے ساتھ چکر نہ ہو تو اسے ڈاکٹر کو دکھانے لے جاتے ہیں لوگ کہ کیا معاملہ ہے اس کا. یعنی گناہ کو گناہ نہیں بلکہ اچھا فیشن سمجھا جانے لگ گیا. یہ اللہ کے عذاب کے لیے دروازے کھولنے والا گناہ ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کو اتنا مشکل، نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. ابھی کل کا جو دن گزرا پوری دنیا ویلنٹائن ڈے نام سے ایک فحش دن مناتی. کیا ہے یہ دن؟ ہمارے نوجوانوں کو سنبھل جانا چاہیے. دنیا جس گڑھے میں تمہیں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اے نوجوانوں تم یہ فیشن پرستی یا ان کی طرف ہرگز مت دیکھنا. اللہ نے تمہیں سب سے بہترین امت بنا کر بھیجا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایرے غیرے نتو کھیرے کو دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا. تمہارے لیے گنبد خضرا کا مکی کافی ہے. تمہارے لیے تاجدار مدینہ کی زندگی کافی ہے. تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ عمل میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے. عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا ہے دنیا نے اگر عزت پائی ہے تو گنبد خضرا کی چھاؤں سے پائی ہے، میرے آقا کے قدموں سے پائی ہے. علی کو حیدر کرار کسی اور نے نہیں میرے مصطفیٰ کی نسبت نے بنایا ہے. عثمان غنی کو ذوالنورین میرے مصطفیٰ کی نسبت نے بنایا ہے. عمر کو فاروق اعظم رسول اللہ کی نسبت نے بنایا ہے. ابو بکر کو صدیق اکبر نبی پاک کی غلامی میں بنایا ہے. اسی لیے ان صحابہ کا حال دیکھا ہے ہم نے. عزت اگر پائی ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے پائی ہے. آج ہم یہاں ممبر پر بیٹھے ہیں کہ اگر مجھے کوئی عزت ملتی ہے تو میرے باپ کی وجہ سے نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی نسبت کی برکت ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. قرآن کہتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے پاس ہے، عزت تو رسول کے پاس ہے، اور عزت مومنین کے لیے ہے. منافق اس بات کو نہیں جانتے. منافق آج امریکہ کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں، رشیا کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں. انہیں ماڈرن کلچر میں عزت چاہیے. اے مومنو، عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. آج میں آپ کو ادھر ادھر نہ لے جاتے ہوئے اللہ کے عذابات کی طرف آپ کو اشارہ کر کے بتا رہا ہوں. آج جو زلزلے آئے یا دنیا ہل رہی ہے، سائنس اس کو کہتی زمین کے نیچے جو تہے ہیں، زمین کے نیچے کی چٹانیں جب کھسکتی ہیں تو زمین پھٹ جاتی ہے. اس کو پیمانہ بھی لے کر ناپتے ہیں کتنے ریکٹر کا یہ زلزلہ تھا. سائنس اپنے ایجادات کے بھروسے پر کچھ نہ کچھ کہتی ہے، حالانکہ سائنسی نظریات بھی ہر زمانے میں بدلتے آئے. نیوٹن کے زمانے تک لوگوں کو پتا نہیں تھا زلزلہ کیوں آتا ہے. 1760 تک بھی زلزلہ کیوں آتا ہے اس کی تحقیقات نہیں تھی. ہر زمانے میں سائنس کے نظریات بدلتے جاتے. لیکن ہم جانتے ہیں زمین کے اندر چٹانیں ہوں کہ لاوا ہو کہ گیسیں ہوں، کچھ بھی ہو، پوری روئے زمین کا ایک پتا بھی میرے مولا کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. جب رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے پتے بھی ہلتے ہیں، زمین بھی ہلتی ہے. آخر مجھے بتاؤ، زمین کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے پانی پر اس کو رکھا ہے، پانی پر زمین کیسے قرار پاتی؟ کون ٹھہرایا ہے؟ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، یہ شامیانہ لگا ہوا ہے. یہ شامیانہ کیسے لگا ہے؟ اس پر سب پورے کھمبے لگے ہیں نا، سب کھمبے لگے ہیں اور یہ شامیانہ ہے. اگر ابھی یہ کھمبے ٹوٹنے لگ جائیں، گرنے لگ جائیں یا شامیانہ، چلو کپڑے کا ہے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، گھر کی چھت کی بات کر رہا ہوں. تمہارے گھر کی چھت بھی پلر پر رکی ہوئی ہے، اگر ایک پلر میں بھی دراڑ آ جائے تو چھت کا کیا ہوگا؟ نیچے آئے گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عقل کا استعمال کر کے مجھے بتاؤ، جب تمہارے پلر والی چھت گرنے لگ جائے تمہیں ذرا بھی اندیشہ ہو کہ اب گرے گی تو بھاگ کر پناہ کہاں لوگے؟ کہاں پناہ لوگے؟ سوچا کبھی؟ پلر والی چھت جب گرنے لگتی ہے پناہ لینے جاتے ہیں بغیر پلر والے آسمان کے نیچے. کیا بات ہے، واہ! اس آسمان کا تو کوئی پلر ہی نہیں، پھر بھی تمہیں یقین ہے کہ وہ مولا میرے سر پر نہیں گرائے گا. تمہاری بنائی ہوئی چھتیں گر جاتی ہیں اور اس رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی چھت پوری کائنات پر، مجھے بتاؤ کسی پلر پر ہے؟ کسی کھمبے پر ہے؟
لیکن تمہارا یقین ہے کہ وہاں پناہ ملے گی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ اسلام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس ہو کر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، زلزلے دنیا چاہے کچھ بھی بتائے مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آتے ہیں، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا، اس میں سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا سود خوری جب عام ہو جائے، نمبر 2 جب زنا کثرت سے ہونے لگ جائے، نمبر 3 جب زکوٰۃ کا مال لوگ دبا کر رکھنے لگ جائیں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نہیں نکالنا چاہتے، اے محبوب انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ جب لوگ زکوٰۃ کے مال کو دبا کر رکھیں، ہیلے بہانے کرنے لگ جائیں، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ میرے عزیز و زکوٰۃ کا ایک پائی بھی تمہارے گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ کیلکولیٹ کرو، حساب کرو۔ تم انکم ٹیکس سے تو ڈر جاتے ہو، ہاں سیل ٹیکس سے ڈر جاتے ہو، جی ایس ٹی ویٹ والوں سے تو ڈر جاتے ہو کہ ریڈ پڑ جائے گی، کیا ہوگا؟ یہاں تو صرف ریڈ پڑ جائے گی اور ہو سکتا ہے کچھ ادھر ادھر پیسے دے کر کے تم نکل بھی جاؤ گے، لیکن اللہ کے حساب میں کہاں سے نکلو گے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حساب ہوگا کیسے نکل پاؤ گے؟ یہ چیزیں جو احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں اگر تمہاری زندگیوں میں آئی ہیں تو اس کو نکال دو۔ چوتھی چیز، جب لوگ نماز کو کثرت سے چھوڑنے لگ جائیں، نماز سے غفلت برتنے لگ جائیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہاں پر لوگوں کے حالات یہی ہیں، تم محفلوں میں تو کثرت سے آ جاتے ہو، یا پھر لوگوں کا آج مسجد میں دل نہیں لگتا، فجر کے وقت کہاں رہتی ہیں؟ ہماری مسجد کی صفیں دیکھو جا کر، عشاء میں کیوں نہیں ہیں؟ میرے عزیزو یہ مسجدیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ فرمایا گیا قیامت کے دن مسجدیں خود تمہارے اوپر مقدمہ کریں گی کہ اے اللہ یہ مجھے بنا تو لیے لیکن بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، مسجد کو بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے۔ مسجد سے پوچھا جائے گا تجھے بھوک لگتی تھی؟ مسجد کہتی ہے جب جب اذان ہوتی مجھے بھوک لگتی، اگر یہ آ جاتے تو میرا پیٹ بھر جاتا۔ عزیزان گرامی وقار، جب نمازوں کی کثرت سے غفلت ہوگی تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور پھر 5ویں چیز یہ فرمائی گئی، جب لوگ امانتوں میں خیانت کرنے لگ جائیں، امانتوں کو ضائع کرنے لگ جائیں، نااہل لوگوں میں امانتیں آ جائیں، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، دیکھو آج اگر میں آپ کو ڈرا رہا ہوں تو یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام بارہا اپنی امتوں کو، قوموں کو بتاتے تھے کہ یہ نہ کرو اور عذاب آ جائے گا۔ ناپ تول میں کمی کرتی تھی شعیب علیہ السلام کی قوم، اس کو تو آج ہلکا سمجھتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی، 1 کلو کا سامان اس میں 50 گرام کسی طرح سے کم کر کے بیچ دینا یا کانٹے میں کچھ سیٹنگ کر دینا، یہ اتنا سخت ترین گناہ ہے۔ قرآن نے اس کے متعلق فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام قوم سے کہتے یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اے میری قوم کے لوگوں عدل و انصاف کے ساتھ ترازو کو تول کر کے دیا کرو، لوگوں کو مال گھٹا کر کے نہ دو۔ یہ ناپ تول میں کمی صرف بنیا لوگوں کی ذمہ داری نہیں، راشن والوں کی نہیں۔ اگر کوئی فیکٹری چلاتا ہے وہ مزدوروں کی تنخواہ میں بھی ناپ تول میں کمی میں شکار نہ ہو جائے۔ مدرسین ہیں ان کی تنخواہوں میں کمی زیادتی کرنا یہ ناپ تول کی کمی میں آتا ہے۔ آقا اپنے غلام سے کام زیادہ لیتا ہے اور اس کی اجرت کم دیتا ہے، یہ ناپ تول کی کمی والے معاملے میں آتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تمام گناہ جب عام ہو جائیں تو اللہ کے عذابات آتے ہیں۔ اور ایک میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو۔ اللہ فرما رہا ہے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ان قریب تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ فتنوں میں تو مبتلا ہو گئے، آزمائش میں ہیں آج ہم،
ہمارے لیے کیا کم فتنے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو عذاب دیتا ہے تو اس کی کئی شکلیں ہیں. یا تو پھر بارش روک لی دی جاتی ہے آسمانوں سے, یا زمین سے سبزے نہیں اگائے جاتے, یا پھر زمین میں زلزلے لائے جاتے ہیں, یا چٹانیں کھسک جاتی ہیں, یا تیز تند ہوائیں آ جاتی ہیں, یا سیلاب آ جاتا ہے. یہ عذابات کی نشانیاں ہیں. یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر زمین پر جانور چوپائے نہ ہوں تو بارش ہی نہ برسے. ان جانوروں پر رحم کر کے بارش برسا دی جاتی ہے. گناہ کبھی کبھار لوگوں کے اتنے کثرت سے ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ جانور نہ رہے تو عذاب یعنی بارش بھی نہ برسے. یہ عذابات کی نشانیاں ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب مسجدوں میں شور و غل زیادہ ہونے لگ جائے, نا اہلوں کو بڑی ذمہ داریاں دی جانے لگیں, اور کسی کی عزت لوگ صرف اس لیے کرتے ہوں کہ اس کی شرارت سے بچنا ہو, اس لیے عزت کرتے ہوں. حضور نے فرمایا یہ سب ان عذابات کے زمانے کی نشانیاں ہیں جب اللہ کا عذاب کثرت سے ہو. یہاں تک کہ تم پر مال پھیلا دیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہوگا کہ مال ابل رہا ہے, ہر ایک کے گھر میں مال ہوگا اور دین اور دیانت ختم ہونے لگ جائے گی. آج مجھے اس بات پر فخر ہے, ہزاروں میں جب میں دیکھتا ہوں خاص طور پر بہار کی سرزمین پر پیر طریقت جو روشن ضمیر پیر ہے, میں کسی مبالغہ آرائی کا قائل بھی نہیں, حضور شمس اللہ جان ادام اللہ اقبالہ جس طرح سے اپنے اعمال سے لوگوں کی نماز کی پابندی کا اور ان کے اعمال کی فکر کرتے ہیں, اللہ کریم ان کا سایہ دراز فرمائے. آمین آمین آمین. میں ان کے وسیلے سے تمہیں دعوت دیتا ہوں. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ کمانے کے لیے آیا ہوں. بس تمہاری زندگیوں میں کسی ایک کے اندر عمل آ جائے میری سب سے بڑی اجرت. آپ نوجوانوں میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کر کے توبہ کر لے اور یہ عہد کر لے میں اب زندگی گزاروں گا تو نقش مصطفیٰ پر زندگی گزاروں گا, قدمان مصطفیٰ پر چلوں گا. ہماری یہی اجرت کافی ہے, یہی ہمارے لیے ذریعہ آخرت, ذریعہ نجات. میں آپ کو بتاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال بھی کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عذابات کثرت سے آئے تو کیا کیا جائے, کیا کیا جائے جب برکت ختم ہونے لگ جائے, لوگوں میں بے روزگاری بڑھنے لگ جائے. اچھا میں ایک بات عرض کر رہا تھا, یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو ظالم بادشاہ اور ظالم حکمران کو ان پر مسلط کرتا ہے, ظالم حکمران کو ان پر مسلط کرتا ہے. آج ظالموں کی حکومت جو ہم جوجھ رہے ہیں یہ ہماری شامت اعمال ہے, یہ عذاب ہی تو ہے ہمارے لیے. کیوں آئے تمہیں پھر یہ ہانکیں گے, یہ تمہیں اپنے کوڑے سے ماریں گے اور تمہیں سخت ترین عذابات کی طرف لے جائیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی شکلیں ہیں. توبہ کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا جب ایسے حالات ہو تو کیا کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے استغفروا ربکم, اپنے رب سے توبہ اور بخشش طلب کرو, استغفار کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, کثرت سے توبہ کرو. رب تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, جب تک تم استغفار کرتے رہو گے اللہ عذاب نہیں بھیجے گا, اللہ عذاب نہیں بھیجے گا. گناہ سب کرتے ہیں لیکن عذاب کب آتا ہے پتہ ہے, گناہ کرنے کے بعد احساس بھی ختم ہو جائے تب عذاب آتا ہے. آدمی یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ سب اچھا ہی کر رہا ہوں تب عذابات کے دروازے کھلتے ہیں. گناہ کرنے کے بعد اگر شرمندگی ہو, گناہ کرنے کے بعد اگر ندامت ہو, گناہ کرنے کے بعد اگر پچھتاوا ہو کہ میں نے جو کیا غلط کیا ہے, اللہ کے توبہ تمہارے لیے توبہ کے دروازے بھی کھلے ہیں اور اللہ کی بخشش کے دروازے بھی, رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں. لیکن جب بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے, اٹل ہو جاتا ہے, نڈر ہو جاتا ہے, بے باک ہو جاتا ہے
کہ میں جو کر رہا ہوں وہ سب اچھا ہی کر رہا ہوں، تب وہ اللہ کے عذابات کو چیلنج کر رہا ہے، وہ اللہ کے عذابات کو للکار رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے دیکھا ہے قرآن پاک کی آیتیں میں تمہیں بتاتا ہوں، اور رب تبارک و تعالیٰ قہار و جبار تو ہے، عذابات بھیجتا تو ہے، لیکن خود قرآن میں فرماتا ہے وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی رحمت زیادہ ہے، اس کے رحم و کرم کے نظارے زیادہ ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے گنہگار جب تو تائب ہو کر کے آتے ہیں، مولا کریم انہیں معاف کر دیتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں ایک بوڑھا شخص 80 سال کا بانسری بجاتا تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بانسری بجاتا تھا اور اسی سے کمائی کرتا تھا۔ جب لوگ اس کی سریلی آواز سے اس کی لے میں مدہوش ہوتے اسے پیسے دیتے تھے، وہی اس کے روزگار تھا۔ لیکن جب بڑھاپا آ گیا، سانس پھولنے لگی، بانسری بجتی نہیں تھی، اب لوگ دیکھتے نہیں تھے، سنتے نہیں تھے، پیسے آتے نہیں تھے، بھوکمری آ گئی، بہت زیادہ افلاس کا شکار ہو گیا اور روتے ہوئے جنت البقیع قبرستان میں آیا۔ رات کا وقت تھا اور آدھی رات جب ہو گئی، مدینہ سو گیا ہے، مدینے والے سو رہے ہیں، تو اپنی بانسری کو توڑ دیا، نیچے پھینک دیا اور اللہ کی طرف عرض کرنے لگا مولا اس بڑھاپے میں لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اب نہ میری آواز رہ گئی، نہ میرے پاس لہجہ رہ گیا، اب میری کوئی اس بانسری سنتا نہیں، نہ مجھے پیٹ بھرنے کے لیے کوئی 1 دینار دیتا ہے، نہ 1 درہم دیتا ہے۔ اس بڑھاپے میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے پرانی چیزوں سے باز آتا ہوں، لیکن اے مولا مجھے کھلائے گا کون، مجھے پلائے گا کون؟ میں بانسری اس لیے بجاتا تھا کہ پیٹ بھر جائے، اب بانسری توڑ دیتا ہوں، بتا مولا مجھے کھلائے گا کون، اس بڑھاپے میں مجھے دے گا کون؟ روتے روتے اس جنت البقیع قبرستان میں گر گیا۔ یہ عہد فاروقی ہے، خلافت عمر فاروق، یہ زمانہ ہے۔ مسجد نبوی میں عمر ابن خطاب آرام کر رہے تھے، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے عمر اٹھو، اپنے گھر جاؤ اور توشہ دان لے لو، کچھ کھانا اور سالن، جاؤ جنت البقیع میں ایک غریب بھوکا ہے، اللہ کا حکم ہے اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلا کر کے آؤ۔ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اٹھتے ہیں، اپنے گھر گئے، روٹیاں اور سالن لی اور توشہ دان لے کر کے جنت البقیع آتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کون بھوکا ہے، آپ کو معلوم نہیں تھا کون غریب ہے۔ جب قبرستان میں پہنچے، آواز دینے لگے کوئی ہے، کوئی بھوکا ہے؟ ایک بوڑھے کی سسکتی ہوئی آوازیں آئی، عمر ابن خطاب اس آواز کی طرف بڑھ کر آئے، اسے اٹھاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں چل تیرے لیے کھانا آ گیا، اس پورے قبرستان میں تیرے سوا کوئی بھوکا ہے تو نہیں؟ کہا میں ہی بھوکا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے انہوں نے روٹی سالن دے کر اس بوڑھے کو کھلایا۔ بوڑھے نے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں عمر ابن خطاب ہوں۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگ گیا۔ عمر ابن خطاب جنت البقیع میں آدھی رات کو تو شادان لے کر ایک غریب کے پاس کیسے؟ اور کپ کپاتے ہوئے چیخ مارتا ہے اور کہتا ہے آپ عمر ابن خطاب ہیں، آپ کو کیسے پتا کہ میں بھوکا ہوں؟ مجھے کھانا کیوں لے کر آ کے دیتے ہو؟ عمر ابن خطاب کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ تو جنت البقیع میں ہے، مجھے یہ پتا نہیں کہ تو بھوکا ہے، میں تو مسجد نبوی میں سویا تھا، خواب میں سرور کائنات تشریف لائے اور تیری طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا جا ایک بھوکا ہے اسے اپنے گھر سے کھانا لے جا کر کھلا دے، اور میرے آقا نے فرمایا یہ رب کا حکم ہے۔ میں اٹھ کر کے دوڑا دوڑا چلا آیا، وہ چیخ مار کر کہتا ہے اے امیر المومنین 80 سال گناہ کرتا رہا، 80 سال گناہ کرتا رہا، یہ دنیا پھر بھی بڑھاپے میں مجھے ٹھوکر مار کر چھوڑ دی اور بے یار و مددگار قبرستان میں آ گیا۔ 80 سال کے بعد اس رحمان کو میں نے آج صرف ایک بار پکارا تھا، اس نے کھانا وقت کے امیر المومنین کے ہاتھ